وعلى آله وصحبه وأزواجه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قدموا أولادكم على خصال ثلاث: حب نبيكم وحب أهل بيته وكراهة القرآن. صدق رسول النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. اللہ رب العالمین جل جلالہ و عنوانہ ثنا اور قدوس عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد دعا اللہ پاک ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. جمعۃ المبارک کی رحمت و برکتوں سے مالا مال فرمائے. محترم حاضرین، آج کی گفتگو کا موضوع ہے اولاد کے حقوق. چنانچہ ہم جب اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں، اسلام نے جہاں حقوق اللہ پر زور دیا ہے وہاں حقوق العباد پر بھی بہت ہی زور دیا ہے. دراصل جو حقوق العباد ہیں وہ حقوق اللہ کا حصہ ہے. ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی بندوں کے حقوق متعین کیے، اور اسلام کا دامن تو بہت بڑا وسیع ہے کہ اس نے نہ صرف انسانوں کے حقوق کا تعین کیا ہے بلکہ حیوانوں، پرندوں، چرندوں کے حقوق تک کا اللہ پاک نے جو دین دیا ہے وہ احاطہ کرتا ہے. حتیٰ کہ رستوں کے حقوق کا بھی تعین کیا گیا. تو جہاں والدین کے حقوق بیان کیے گئے ہیں وہاں اولاد کے حقوق بھی بیان کیے گئے. اور یہ نقطہ ذہن میں رہے کہ ایک کے جو حقوق ہوتے ہیں وہ دوسرے کے فرائض ہیں. اور ایک کے جو فرائض ہیں وہ دوسرے کے حقوق ہیں. ہر بندہ اگر اپنا اپنا فرض ادا کر دے جو اس کے ذمہ ہے، کسی بھی جہت سے، کسی بھی حوالے سے، کسی بھی پہلو سے، تو کہیں بھی تصادم کی راہ پیدا نہ ہو، ٹکرانے کی نوبت نہ آئے، لڑائی اور جھگڑے تک بات نہ پہنچے. ظاہر ہے جب کسی کی طرف سے مطالبہ ہوگا حق کا، اگر وہ آگے ادا نہیں کرے گا تو جھگڑا پیدا ہوگا. تو اسلام کی دعائیں حق پر زور دیتا ہے کہ حق دے دو. حدیث پاک میں آتا ہے فاتح الذی حق حق کا، ہر حقدار کا حق دے دو. جس کے ذمے جو کسی کا حق ہے وہ ادا کرنا. جب ہر بندہ جس کا حق بنتا ہے وہ ادا کر دے گا تو مطالبہ حق کی نوبت نہیں آئے گی. جھگڑا ہوتا ہے جب کوئی مطالبہ حق کرتا ہے اور آگے پھر وہ بسوں پیش کے کام لیتا ہے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں کیا میں نے آپ کا لینا دینا ہے. 5 سال ہو گئے، 6 سال ہو گئے، بات پرانی ہے، حساب کتاب لکھا ہوا نہیں ہے، زبانی کلام لینا دینا طے ہوا تھا، لکھا ہوا ہے نہیں.
یاد رکھیں اسلام کسی کا حق نہیں ماننے دیتا، اس لیے وہ کہتا ہے جب بھی لین دین کرو لکھ لیا کرو، گواہ بنا لیا کرو، یہ دوست ہیں بھائی ہیں، اسی لیے ہم مار کھا جاتی ہیں۔ اسلامی تعلیمات ہر جگہ تو بینکم چاہیے کہ تمہارے درمیان کو لکھنے والا لکھ لے، بعد میں کوئی انکار نہ کرے۔ خیر بات دور چلی گئی، بیان کرنا تھا۔ قرآن فرماتا ہے یا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود بھی بچو اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ، کس سے؟ آگ سے۔ جب یہ آیت مجیدہ اتری تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ خود کو آگ سے کیسے بچانا ہے؟ وہ تو ہم جانتے ہیں، ہمیں علم ہے، ادراک ہے، شعور ہے، بیوی بچوں کو اولاد کو کیسے آگ سے بچائیں؟ میرے آقا نے فرمایا سنو، اللہ نے جن باتوں کا تمہیں حکم دیا ہے وہ خود بھی کرو اور بیوی بچوں کو بھی، اہل و عیال کو بھی ان باتوں کو عمل میں لانے کا حکم۔ جن باتوں سے تمہیں روکا گیا ہے ان سے خود بھی رکو اور اپنے اہل و عیال کو بھی روکو۔ یہ ذمہ داری ہے۔ اتقوا اولادکم علی ثلاثۃ خصال، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ارشاد فرمایا اپنی اولاد کو 3 باتیں ضرور سکھاؤ۔ حب نبی کو، اپنے نبی کی محبت، وحب اہل بیت کی، اور نبی کے گھرانے کی محبت، حسنین کریمین کی محبت، جناب مولا علی کی محبت، اور نبی کے گھرانے کی الفت، عقیدت، ان کا احترام، یہ سکھاؤ۔ وقرات القرآن، اور قرآن کی تعلیم۔ اسلام اتنا خوبصورت دین ہے کہ وہ شروع ہی سے ایک تربیتی نظام دیتا ہے۔ بچہ پیدا ہو اسے غسل دو، اس کی علاج شروع کرو، اسے غسل دو، اور سب سے پہلے اس کے کان میں اذان دو تاکہ پہلی آواز جو جائے اللہ اکبر۔ بچہ پیدا ہو کوشش کریں وہاں جو موجود ہیں زیادہ باتیں نہ کریں، اونچی آواز میں بھی کوشش کریں پہلی آواز جو بچے کے کان میں جائے وہ اللہ اکبر کی۔ بچے کو معلوم ہو کہ وہ کسی اور گھر میں پیدا نہیں ہوا، مسلمان کے گھر سے پیدا ہوا۔ اس کے کان پہلے پہل جس آواز سے آشنا ہو وہ اللہ اکبر کی صدا ہے، اس کے اثرات مرتب ہوں۔ دائیں کان میں اذان، بائیں کان میں تکبیر۔ 7ویں دن عقیقہ کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقیقہ کر کے بچے سے پیشاب کو دور کریں اور بال منڈوائیں اور اچھا نام تجویز کریں۔ ہم تو کہتے ہیں ہم تو وہ نام رکھیں گے جو کسی کا نام نہیں ہوگا، چاہے اس کا معنی الٹ بھی ہو، غلط بھی ہو، سنا سنایا نام رکھ دیتے ہیں۔ بعض لوگوں کو فلمی دنیا کے نام جن کا نہ کوئی معنی نہ کوئی مطلب، اگر غور کرے تو گندا معنی نکلتا ہے۔ ایک شخص سے میں نے پوچھا کہ آپ نے بیٹی کا نام کیا رکھا ہے؟ تو اس نے ایک نام دیا، میں نے اس کا معنی تو ہوتا ہے بھونکنے والی۔ ہم نے تو باہر کہہ دیے ایک
ہمیں بہت اچھا لگا، عالم سے پوچھنا چاہیے۔ اور عجیب و غریب نام رکھ لے، اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں والدین کی طرف سے اولاد کو سب سے جو پہلا تحفہ ملتا ہے وہ اچھا نام۔ علماء سے پوچھیں، اہل علم سے پوچھیں کہ تمہارے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے، کیونکہ نام کے لیے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو ویسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاسماء الی اللہ عبد اللہ و عبد الرحمن، اللہ کے نزدیک پسندیدہ جو نام ہیں وہ عبد اللہ، عبد الرحمن، عبدیت کے ساتھ جو اللہ کے صفاتی نام ہیں وہ رکھے، یا پھر سبحان اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد سعد، محمد سعید، ٹھیک ہے، محمد طلحہ، محمد زبیر، بڑے صحابہ کرام کے بڑے پیارے پیارے نام ہیں۔ بیٹیوں کے نام بڑے پیارے ہیں، حضور کی بیٹیوں کے نام، ازواج مطہرات کے نام کتنے شاندار نام ہیں، سعدیہ، زینب، مریم اور فاطمہ، کلثوم، رقیہ، اور بھی بہت سارے نام ہیں، تو اہل علم سے پوچھ لینا چاہیے۔ جب محمد نام رکھیں تو پھر اس کا نام کی لاج رکھیں، تعظیم کریں، اس بچے کو گالیاں نہ دیں، ادب کریں، احترام کریں۔ تو دوستو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب بچہ بولنے لگے تو اسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جب دنیا میں آئے تو اس کے کانوں میں پہلی آواز بھی لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ کی توحید کیا، آواز گونجی، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی آواز۔ اور جب وہ زبان کھولنے لگے، صاف ستھرا بولنے لگے، تو پھر اس کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بچے کو کلمہ اور اس کا مفہوم بتاتے رہے، اللہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور جب 7 برس کا ہو جائے اس کو نماز سکھائیں، نماز پڑھائیں، مسجد میں لے جائیں، اس کی انگلی پکڑیں، مسجد کا دروازہ دکھائیں، مسجد میں لائیں، آداب سکھائیں، بیٹا یہ مسجد ہے، یہ گھر نہیں ہے، یہ بازار نہیں ہے، یہ سکول نہیں ہے، یہاں باوضو ہو کر بیٹھتے ہیں، ادب سے بیٹھتے ہیں، یہاں تھوک نہیں ڈالتے، یہاں اونچی آواز میں بات نہیں کرتے، یہاں چلا کے نہیں بولتے، اور جہاں درود شریف پڑھتے رہتے ہیں، یہ بڑی ادب کی جگہ ہے، ادب کی جگہ۔ آج ہم تربیت کریں گے، کل کو اولاد کو بھی فائدہ، ہمیں بھی فائدہ۔ اگر تربیت نہیں کریں گے، کل اولاد بے ادب بنے تو پھر شکوہ کیسا؟ پیر جی کوئی تمیز دیتے، اولاد کا حال ہی مان، بھئی آپ نے ادب سکھایا، ادب سکھائیں۔ اور حضور فرماتے ہیں جب 10 برس کے ہو جائیں تو نماز نہ پڑھیں، مار کر نماز پڑھائیں۔ فَاضْرِبُوهُمْ کے الفاظ آتے ہیں، انہیں مارے، ہلکی پھلکی مار دیں، انہیں سزا دیں اگر نماز نہیں پڑھتے، ان کی ہر خواہش پوری کرتے ہو، ان کی ہر فرمائش پوری کرتے ہو، کہ میں نے اچھے کپڑے لینے ہیں، میں نے یہ چیز لینی ہے، مجھے وہ تحفہ دے دو، ان کی آپ فرمائشیں پوری کرتے ہو۔ ایک فرمائش آپ کی بھی رکھو، میں بیٹا آپ کی ہر فرمائش پوری کروں گا، اور میری فرمائش، میری خواہش یہ ہے کہ تمہاری نماز قضا ہے۔ اور بہن بھائی ایک بستر پر سوتے ہیں تو ان کے بستر الگ کر دیتے ہیں، آپ کو حد بلوغ کو پہنچ رہے ہیں، یاد رکھنا، بعض بچیاں 10-11 سال کی عمر میں
حد بلوغ کو پہنچ جاتی ہے۔ تو اسلام نگاہ رکھتا ہے، بہن بھائیوں کو ایک بستر پر نہیں سونے دیتا۔ تو پھر وہ لوگ اور کریں جو نوجوان لڑکیوں کو جہاں لڑکے ہوتے ہیں وہاں وہ بھی نظر آتی ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آگ بھی جل رہی ہو اور گڑ بھی نہ پگھلے، گھی بھی نہ پگھلے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے ضروری ہے جو اسلام نے ہمیں آداب سکھائے ہیں، تعلیمات دی ہیں، ان کو سامنے رکھیں۔ تو اولاد کے یہ حقوق ہے، اچھی تربیت۔ ابھی آپ نے حدیث سنی، ادب اولاد، اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ، ان کے دل میں نبی کی محبت پیدا کرو کہ حضور کی محبت ہوگی تو نماز بھی قبول ہوگی، حضور کی محبت ہوگی تو روزہ بھی قبول ہوگا، حضور کی محبت ہوگی تو سبحان اللہ قرآن بھی قبول ہوگا۔ اب دیکھیے ترتیب کیا ہے، پہلے فرمایا حب نبیکم، آپ نے نبی کی محبت سکھاؤ، وحب اہل بیتہ، اور آپ نے نبی کے گھرانے کی بھی محبت سکھاؤ، اور تیسرے نمبر پہ رکھا وقراءۃ القرآن، فرمایا قرآن کی تعلیم دو۔ عقل تو یہ کہتی ہے کہ پہلے قرآن کی تعلیم ہونی چاہیے تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نمبر 1 اپنی محبت کو رکھا۔ مطلب یہ ہے قرآن بھی اسی وقت فائدہ دے گا، قرآن کی تعلیم بھی اسی وقت فائدہ دے گی جب دل کے اندر نبی کی محبت کی شمع روشن ہو۔ تو ہم اپنے حقوق کی تو بات کرتے ہیں، اپنے حقوق کا رونا تو روتے ہیں۔ دیکھو یہ اولاد جو ہے وہ ہمارا کہا نہیں مانتی، کیا ہم نے غور کیا؟ ہم نے اولاد کی اس طرح کی تربیت کر دی ہے کہ ہمیں کوئی گلہ شکوہ نہ رہا۔ ایک شخص حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اپنے بیٹے کو لے کر آیا اور شکایت کی، حضور یہ میرا بیٹا ہے، یہ بڑا نافرمان ہے، میری بات نہیں مانتا، میرا کہا نہیں مانتا، بے ادب ہے، میرے حقوق ادا نہیں کرتا، اس کو سمجھائیے، اس کو نصیحت کیجیے، اسلام کیا کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، حضور کا فرمان کیا۔ جب باپ نے اپنے بیٹے کے خلاف سمجھو حضرت فاروق اعظم کی عدالت میں مقدمہ دائر کیا تو بیٹا لب کھولتا ہے، عرض کرتا ہے حضور میں بھی سوال کر سکتا ہوں، مجھے اجازت ہے؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ حضور صرف اسلام میں والدین کے حقوق کیا ہیں یا اولاد کے بھی حقوق ہیں؟ فرمایا اسلام نے جہاں والدین کے حقوق متعین کیے ہیں، مقرر کیے ہیں، وہاں اولاد کے حقوق بھی متعین کیے۔ حضور کو کیا ہے ذرا آپ وضاحت فرمائیں۔ آپ نے اس وقت 3 حقوق بیان کیے، ویسے تو حقوق بہت ہیں۔ آپ نے فرمایا پہلی بات یہ ہے، بچے کا پہلا حق یہ ہے کہ وہ اس بچے کی ماں کا جو انتخاب ہے وہ اچھے گھرانے سے کرے، یعنی اس کی ماں جو ہے کوئی کجری نہ ہو، ناچنے والی نہ ہو، گانے والی نہ ہو، بے ادب بدتمیز نہ ہو۔ اگر وہ اس کی ماں اچھی نہیں ہوگی تو لوگ تانے دیں گے، کیونکہ ماں جو ہے وہ پہلی درسگاہ ہے۔ اگر درسگاہ کے اندر ہی اندھیرا ہوگا، جہالت کے اندھیرے ہوں گے تو وہ اولاد کی تربیت کیسے کرے گی؟ تو اس لیے ضروری ہے کہ ماں کا انتخاب جو ہے وہ عمدہ ہو، وہ نیک ہو، تقویٰ دیکھا جائے، پرہیزگاری دیکھی جائے، پرہیزگاری۔ یہاں میں آگے جانے سے پہلے ایک ساتھی کی بات مجھے بہت دل کو لگی۔ اس نے کہا شاہ جی میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔
جہاں بھی آپ اپنے بچوں کا رشتہ طے کریں، یہ نہ دیکھیں کہ وہ پڑھی لکھی ہے، یہ دیکھیں کہ اس کی ماں کیسی ہے۔ اگر اس کی ماں ہوئی لائق، متقی، پرہیزگار، حسن اخلاق کی مالک، شرم و حیا کی پیکر، تو انشاءاللہ وہ اپنی بیٹیوں کو بھی ایسا بنائے۔ اس کی بات بڑی دل کو لگی۔ ہم تو ویسے بھی حضور فرماتے ہیں تو ان کا المرأۃ لأربع، کسی بھی خاتون سے جو نکاح ہوتا ہے 4 وجوہ سے ہوتا ہے۔ لے جمالہا، کوئی اس لیے اس سے شادی کرتا ہے کہ وہ بڑی خوبصورت، اس کے حسن و جمال کی وجہ سے۔ لے مالہا، دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس لیے وہ شادی کرتا ہے کوئی کہ اس کے پاس مال و دولت، بڑے صاحب ثروت گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، ادھر میں نے نکاح کیا تو بڑی دولت ہاتھ آئے گی، یہ تو بعد میں پتہ چلے گا۔ کیا اس لیے لے حسب، یہ بڑے حسب نسب کی ہے تو میرا بھی تعلق بڑے گھرانے سے ہو جائے گا، میرا بھی نام ہوگا۔ یا اس لیے لے دینہا، چوتھی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس لیے کوئی شادی کرتا ہے کہ یہ دیندار ہے، یہ متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم دی کہ تم دین کو ترجیح دو۔ ایک حدیث میں بات میں آتا ہے اگر تمہاری بیٹی کا پیغام نکاح آیا ہے اور جس نے پیغام نکاح دیا ہے وہ دیندار ہے، وہ متقی ہے، وہ پرہیزگار ہے، اس کے اخلاق آپ کو اچھے لگتے ہیں، اس کا چلن، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا کردار آپ کو پسند ہے، اگر آپ ایسی جگہ شادی نہیں کریں گے، دولت اور دنیا، بینک بیلنس کو ترجیح دیں گے، مال و دولت کو، کتنے مرکوں کا مالک ہے، کتنی فیکٹریوں کا مالک ہے، کتنی بڑی جاب ہے، کتنا بڑا عہدہ ہے، اگر ان چیزوں کو پیش نظر رکھو گے تو پھر بہت بڑا فتنہ و فساد پھیل جائے گا۔ آج پھیل رہا ہے، لوگ اس لیے رشتے کرتے ہیں کہ دولت مند گھرانوں میں کہ دولت ہاتھ آئے گی۔ کتنی لائق اور لائق متقی پرہیزگار لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور بالوں میں سفیدی آ گئی، چاندی آ گئی۔ یار کب ہم بدلیں گے، کب سوچ بدلیں گے؟ اللہ، تو میں بات کو سمیٹتا ہوں۔ آپ سے وہ کہنے لگا حضور کیا حق ہے؟ ورنہ پہلا حق تو یہ ہے کہ وہ اچھی بیوی کا انتخاب کرے، یعنی اولاد کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کرے۔ جب اچھی بیوی ہوگی تو اچھی ماں بھی ہوگی۔ اچھا جی، دوسرا ورنہ جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کا اچھا نام رکھیے۔ تیسری بات بتایا اسے قرآن پاک کی تعلیم۔ یہ 3 حقوق آپ نے 3 باتیں بیان کی تو اس بیٹے نے سن کر کہا حضور میرے والد نے یہ 3 حقوق ادا نہیں کیے جو میرے بنتے ہیں، میرے حقوق کو پامال کیا ہے، میرے حقوق کو ضائع کیا ہے، اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں۔ میرے آنے سے پہلے میرے جو حقوق بنتے تھے، میرے حقوق پر ڈاکہ ڈالا، میرے حقوق پر ظلم ڈالی۔ تو بات یہ ہے کہ میرے والد نے میری ماں کا جو انتخاب کیا وہ اچھا نہیں تھا، میری ماں اچھی نہیں تھی کردار و اخلاق کے لحاظ سے، اور دوسرا میرا حق تھا کہ میرا اچھا نام رکھا جاتا۔ انہوں نے جو نام رکھا جین عین لام، جس کا معنی بنتا ہے گندگی کا کیڑا، گندگی کا، اور انہوں نے مجھے قرآن کی تعلیم بھی نہیں دی۔ اب جب مجھ سے کیسی توقع رکھتے ہیں؟ تو حضرت نے جب یہ بات سنی چلا میں آئے، ورنہ افسوس ہے تجھ پر، جو اس کے حقوق تھے تم نے ادا نہیں کی،
اس کو اچھی ماں نہیں دی، اس کا اچھا نام نہیں رکھا، اس کو قرآن کی تعلیم نہیں دی، اب رونا رو رہے ہو کہ یہ میرے حقوق ادا نہیں کرتا، تم پر لازم تھا پہلے اس کے حقوق بھی ادا کرنا۔ اس لیے ضروری ہے اولاد کے حقوق ادا کریں۔ اللہ پاک میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ اتنی باتیں بھی اگر ہم اپنے ذہن میں رکھ لیں اور ان پر عمل کریں تو ہمارے گھر کی کایا پلٹ سکتا ہے۔ اولاد کی حیثیت تربیت کریں، ان کو ادب سکھائیں، کل ان کے بھی کام آئے گا اور آپ کے بھی کام۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔